ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق الانس والجان والصلاة والسلام علی النبی صاحب الامن والامان وعلی آلہ وصحبہ ما دام الملوان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے عرض و معروض سے قبل رسول اکرم نور مجسم خلیفۃ اللہ اعظم روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کی ڈالیاں پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا مأوانا ملجانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ آج رجب المرجب کی دوسری تاریخ ہے۔ ماہ رجب خود ہی اس قدر عظیم الشان ماہ ہے، مہینہ ہے، یہ چندہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ اگر زندگی نے وفا کی تو آئندہ ہفتہ ماہ رجب المرجب کے فضائل پہ گفتگو کی جائے گی۔ اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ کہلاتا ہے۔ شہر رجب شہر اللہ، رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس سے بڑھ کے اس کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ جہاں اس مہینے میں کئی ایک محتم شان واقعات رونما ہوئے۔ اسی مہینے کی 27ویں شب کو رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج عطا ہوئی، اور اسی مہینے کی 6 تاریخ کو شہنشاہ ہندوستان عطائے رسول خواجہ خواجگاں ہند کے راجہ میرے اور آپ کے خواجہ حضرت سیدنا معین الدین چشتی سنجری اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال پاک ہوا۔ مختصر وقت میں ہم حضور والا کی بارگاہ میں عقیدت کا خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ یوں بھی جمعے کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، اور اب 1 گھنٹہ آگے بھی بڑھ گیا ہے، وقت ظہر ہی 1 تقریباً 4-5 پہ اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں کچھ گفتگو کروں، آئیے سرکار خواجہ خواجگاں شہنشاہ ہندوستان حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں چند اشعار سماعت کریں۔ ان اشعار سے بڑی یادگار جڑی ہوئی ہے۔ یہ وہ اشعار ہیں، یہ نئے اشعار نہیں ہیں، مطبوعہ ہیں۔ یہ وہ اشعار ہیں جن اشعار کو میں نے حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی کے روضہ پاک پر، مزار پاک پر حاضر ہو کر تقریباً رات کا 3 بج رہا تھا، یہ اشعار میں نے کہے تھے۔ وہ ایک یادگار ہے، آپ سماعت فرمائیں۔ عرض کیا ہے کہ خواجہ تیرا دربار سخاؤں کا سمندر، خواجہ تیرا دربار سخاؤں کا سمندر، اس دور مظالم میں وفاؤں کا سمندر، اس دور مظالم میں
وفاؤں کا سمندر، آیا ہے دلے تار لیے اشک ندامت، آیا ہے دلے تار لیے اشک ندامت، کچھ قطرہ ادھر بھی اے سیاہوں کا سمندر، کچھ قطرہ ادھر بھی اے سیاہوں کا سمندر، ٹکڑا ہی سہی کر دے عنایت میرے خواجہ، ٹکڑا ہی سہی کر دے عنایت میرے خواجہ، رکھتا ہے تو رحمت کی رداؤں کا سمندر، رضا کہتے ہیں چادر کو، رکھتا ہے تو رحمت کی رداؤں کا سمندر، تاریخ پرانی ذرا دہرا دے پھر ایک بار، تاریخ پرانی ذرا دہرا دے پھر ایک بار، ہر سمت ہمارے ہے بلاؤں کا سمندر، ہر سمت ہمارے ہے بلاؤں کا سمندر، اب عزم براہیم سے سرشار ہمیں کر، اب عزم براہیم سے سرشار ہمیں کر، ہے ہند میں نمرودی علاؤں کا سمندر، ہے ہند میں نمرودی علاؤں کا سمندر، آئے ہیں تیرے در پہ پناہوں میں ہمیں رکھ، آئے ہیں تیرے در پہ پناہوں میں ہمیں رکھ، اب ہم کو ڈوبو نہ دے سزاؤں کا سمندر، اب ہم کو ڈوبو نہ دے، اب ہم کو ڈوبو نہ دے، اب ہم کو ڈوبو دے نہ سزاؤں کا سمندر، امید ہے مایوس نہ لوٹیں گے یہاں سے، امید ہے مایوس نہ لوٹیں گے یہاں سے، ہے در تیرا مقبول دعاؤں کا سمندر، ہے در تیرا مقبول دعاؤں کا سمندر، آخر شعر ہے بے خود ہوا ایمان، وہاں جانے کے بعد جو منظر ہوتا ہے، جو سما ہوتا ہے، وہ آپ سماعت فرمائیں کہ بے خود ہوا ایمان تو عقیدت ہوئی سرمست، بے خود ہوا ایمان تو عقیدت ہوئی سرمست، یوں در پہ ہے جنت کی ہواؤں کا سمندر، یوں در پہ ہے جنت کی، اور بکتا ہے کہ اب کاسہ قدسی پہ ہو فیضان کا تموج، اب کاسہ قدسی پہ ہو فیضان کا تموج، پرجوش ہے حسرت کی صداؤں کا سمندر، صلو علی حبیب اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا ملجانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وعلی آلہ وسلم۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بر صغیر میں جو اسلام کی خوشبو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ بلا شبہ دین ہے حضور عطائے رسول سرکار غریب نواز کی۔ میں تھوڑی دیر ذرا آپ کو تاریخی پس منظر بتاؤں، تب میرے غریب نواز کا احسان سمجھ میں آئے گا۔ آپ ہندوستان کی تاریخ کے اوراق الٹیے، تاریخ کے پنے کھول کے بیٹھی، تصور ایک زمانہ وہ تھا پورے ہندوستان میں، ہندوستان میری مراد کیا ہے، اس وقت کا ہندوستان، نہ اس پر پاکستان تھا نہ بنگلہ دیش تھا، یہ ہندوستان، آج کا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، برما، یہ تمام مل کر ایک ہندوستان ملک کہلایا کرتا تھا، جسے ہند کہتے ہیں، تاریخ میں نام اس کا ہند آیا ہے۔ پورے ہندوستان کے اندر میں عجیب و غریب معاملات تھے۔ سرکار داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ کی تشریف لانے کے بعد یقیناً اسلام کی اشاعت ہوئی، مگر ہندوستان ایک چھوٹا شہر تو نہیں تھا، بہت بڑے ملک کا نام تھا۔ دادا صاحب کو سال کے بعد رفتہ رفتہ پھر حالات بدلتے گئے، کفر سر اٹھاتا گیا، شرک میں اضافہ ہوتا گیا، اب پورے ہندوستان میں رفتہ رفتہ راجپوتوں نے قبضہ جما لیا، جگہ بجگہ مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں اپنی حکومت قائم کرائی۔ راجاؤں مہاراجوں کا دور چلا، وہ دہلی وہ دلی
جو ہندوستان کا دارالسلطنت ہے آج کل بھی رہا ہے. دلی میں کھانڈے راؤ کی حکومت تھی. کھانڈے راؤ ایک بہت ہی متعصب قسم کا راجپوت گزرا ہے. اور اسی ہندوستان پر محمود غزنوی نے، تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی، 2 بار نہیں، 10 بار نہیں، 17 بار آپ نے حملہ کیا. یقیناً محمود غزنوی کے بار بار حملے کے بعد، 17ویں حملے کے بعد خاص طور پر پورے ہندوستان میں راجپوتوں پر بلا شبہ مسلمانوں کا رعب و دبدبہ جم گیا تھا. لیکن محمود غزنوی کے انتقال کے بعد ان کی جانشین آئے. ان کے اندر نہ وہ ایبیلٹی تھی، نہ وہ صلاحیت تھی، نہ ان کے اندر جناب علی وہ ملکہ تھا کہ وہ محمود غزنوی نے جو محنتیں کی تھی، کاوشیں کی تھی، جو ہندوستان میں اسلام کو پھیلایا تھا یا اسلامی حکومت قائم کرنے کی بہت حد تک کوشش کی تھی، اسے برقرار رکھ پاتے نہیں. رفتہ رفتہ جانشین محمود غزنوی عروبہ سوار ہوتے چلے گئے. یہاں تک کہ جناب معیز الدین، جن کو شہاب الدین غوری کہتے ہیں، ان کا نام اصل میں ہے معیز الدین ہے. معیز الدین شہاب الدین غوری نے بھی بڑی ہمت کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ ہندوستان پہ حملہ کیا. ترائن کی جنگ کون نہیں جانتا تاریخ میں. ایک دور جب وہ جنگ ہوئی، حملہ کیا شہاب الدین غوری نے. راجپوتوں کی بہت بڑی تعداد تھی. کھانڈے راؤ کی حکومت تھی اس زمانے میں ترائن کے علاقے میں. اور ترائن زمانے میں ہندوستان کے اندر داخل ہونے کا بہترین راستہ تھا. جو ترائن میں فاتح ہو گیا، ترائن کو فتح کر لیا گیا، اس نے ہندوستان کو فتح کر لیا. شہاب الدین غوری بری طرح ناکام ہو جاتے ہیں. ناکامی کی یہ صورتحال رہی. ایک منظر وہ بھی آیا لوگوں کی نگاہوں کے سامنے، تاریخ کی نگاہوں کے سامنے، کہ کھانڈے راؤ خود آگے بڑھا وقت کا راجا اپنے ہاتھی کو لے کر اور حملہ کیا شہاب الدین غوری پر. اس سے پہلے کہ شہاب الدین غوری پر ضرب کاری لگتی، شہاب الدین غوری نے بڑی تیزی کے ساتھ میں اپنے نیزے سے ایسا حملہ کیا کہ کھانڈے راؤ کے بازو کٹ گئے. مگر اس کے فوراً بعد کھانڈے راؤ کے سپاہیوں نے شہاب الدین غوری پہ حملہ کر دیا. شہاب الدین غوری زخمی ہو گئے. اس سے پہلے کہ وہ گھوڑے سے گر جاتے زمین پر اور ان کا کام تمام کر دیا جاتا، فوراً آپ کے سپاہیوں نے آپ کو بچا دیا. بچا کر شہاب الدین غوری پھر غزنی واپس ہو گئے. یہ پہلا حملہ تھا. شہاب الدین غوری، تاریخ بتاتی ہے کہ اس ناکامی کے بعد، شکست کے بعد میں کبھی انہیں نیند نہیں آئی. خدا ترس آدمی تھے جناب معیز الدین شہاب الدین غوری. رات رات جاگتے رہتے، خداوند قدوس کی یادوں میں رات گزارتے، اللہ کی بارگاہ میں لو لگاتے، مولا تعالیٰ پورے ہندوستان میں شرک و کفر کی آندھی چل رہی ہے، پورا ہندوستان بلک رہا ہے، ہندوستان میں تہذیب مر رہی ہے، ہندوستان میں تمدن آگے بڑھ رہا ہے، ہندوستان میں اخلاق کا خون ہو رہا ہے، ہندوستان میں عصمتوں کا سودا ہو رہا ہے، ہندوستان میں نحوستیں پھیلی ہوئی ہیں، ہندوستان میں کفر و شرک کی غلاظتیں پھیلی ہوئی ہیں. مولا تعالیٰ مجھے پھر سے طاقت دے، قوت دے، جمعیت دے، حوصلہ دے، ہمت دے. میں ہندوستان پر حملہ کرنے کے بعد ہندوستان کو میں اسلامی حکومت بنا، اسلامی ملک بنا سکوں. اور تاریخ اس بات سے انکار نہیں کر سکتی کہ شہاب الدین غوری ہی ایسا پہلا فرما روا ہے جس نے باضابطہ ہندوستان میں حکومت اسلامیہ قائم کی. اس سے پہلے حملے ہوتے رہے، لوگ فاتح بنتے رہے، الگ بات ہے، مگر باضابطہ حکومت اسلامیہ قائم کرنے کا جو صحرا ہے جناب شہاب الدین غوری کے سر پر ہے. فیضان کس کا ہے؟ آگے سنیے.
دل کے دریچے کھول کے سنیے. ناکامی کے بعد شہاب الدین گوری جیسا کہ میں نے بتایا رات رات سو نہیں پاتے تھے، متفکر تھے، مزمحل تھے، مضطرب تھے، بے حد پریشان تھے. ایک بار ایسا ہوتا ہے تقدیر کا ستارہ چمکتا ہے. جناب معیز الدین شہاب الدین گوری سو رہے ہیں، عالم خواب میں ہیں، عالم رؤیا میں ہیں، عالم نیند میں ہیں. کیا دیکھا خواب میں؟ ایک سفید ریش بزرگ تشریف فرما ہے، جلوہ بار ہے، اور کہہ رہے ہیں شہاب الدین سونے کا وقت نہیں، تیاری کر اور ہندوستان پہ جا کر حملہ کر. اس بار تیرے قدموں کو کامیابی چومے گی، فتح یابی چومے گی، اور تیری بنیاد پر ہندوستان میں حکومت اسلامیہ قائم ہوگی، اسلامی نظام قائم ہوگا. اس خواب کے بعد یہ خواب پریشان نہیں تھا، خواب نوید تھا، خواب مستعد حافظہ تھا. تو آپ کو بڑی تسکین ملی. فوراً آپ نے سپاہیوں کو تیار کیا، اور تاریخ کہتی ہے دوسری جو جنگ ہوئی ترائن کی، اس میں تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ راجپوت تھے، ہندو تھے، اور آپ کی فوج بمشکل 1 لاکھ کی. لیکن اللہ نے وہ کرم فرمایا، اور بزرگ نے کہا تھا کامیابی تیرا قدم چومے گی، تو ہندوستان کا فرما روا بنے گا، اور تیرے دم سے ہندوستان میں نظام اسلام قائم ہوگا. یقین جانیے بزرگ نے جو خواب میں پیشن گوئی فرمائی تھی یا بشارت مسلمہ دی تھی، جو مزدعِ جاں فضا سنایا تھا، جو خوش آئن خبر دی تھی، وہ خبر ہر بحرف سچ ہوئی کیا بلکہ وہ خبر واقعیت میں بدل گئی. تو شہاب الدین گوری ترائن پر فاتح بنے، کامیاب و کامران بن گئے. اس کے بعد معلوم ہے اب وہ چلتے چلتے جو اجمیر پہنچے ہیں. اجمیر کیا تھا؟ اجمیر اصل میں تھا آجا میر. آجا ایک راجہ کا نام تھا اس زمانے میں، ایک زمانے میں راجہ کا نام تھا آجا. میر کہتے ہیں پہاڑ کو، یہ ہندی کا لفظ ہے. آجا میر، آجا میر پہاڑ، جو وہاں پہاڑی پہاڑ نظر آئیں گے آپ کو، پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے جو الہ غیر نہایت نظر آئے گا. آجا میر تو راجہ کے نام سے تھا، یعنی پہاڑوں کا راجہ کہہ لو، پہاڑوں کا آجا، پہاڑوں کا راجہ، پہاڑوں کا آجا. تو جناب شہاب الدین گوری شاندار فتح یابی کے بعد جب وہ دورہ کرتے ہوئے اجمیر معلیٰ پہنچتے ہیں، پہاڑی علاقہ ہے، کوہستان ہے، جہاں دیکھو وہاں پہاڑی پہاڑ ہے. جب اجمیر پہنچے تو کیا دیکھا کہ آپ کے کانوں پر وقت مغرب کا تھا، آپ کے کانوں پر اللہ اکبر کی صدا آئی، آواز آئی. آپ پریشان ہو گئے، متعجب ہو گئے. ان پہاڑوں کے علاقوں میں، سنسان علاقوں میں، اس کوہستان میں اذان کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ ہم نے تو بڑی مشقتوں کے بعد میں، بڑی محنتوں کے بعد میں، بڑی مشکلات کے بعد میں، بڑی سہیے پہن کے بعد میں، بڑے جہد متواصل کے بعد میں ہم نے ہندوستان پر، ہم نے راجاؤں کو، راجپوتوں کو شکستیں ساتھ دی ہیں. اب ہندوستان میں اسلام کا علم نصب کر دیا ہم نے. اب یہاں جھنڈا لہرے گا، اسلام کا جھنڈا لہرے گا. اب یہاں نظام قائم ہوگا، اسلامی نظام قائم ہوگا. اب یہاں تہذیب ہوگی، اسلامی تہذیب ہوگی. اب یہاں تمدن ہوگا، اسلامی تمدن ہوگا. اب یہاں کا کلچر اسلامی کلچر ہوگا. ہر طرف عشق رسول کی شعاعیں پھوٹے گی، ہر طرف محبت رسول کی شمعیں فروزاں ہوگی. مگر یہاں اذان کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ اکبر کی آواز کانوں پہ رس گھولتی ہوئی کہاں سے آ رہی ہے؟ آگے بڑھتے گئے، کیا دیکھا؟ وقت مغرب ہے، ایک نورانی صورت والا امامت کر رہا ہے، اور اس کی اقتداء میں لوگ نماز مغرب ادا کر رہے ہیں. شہاب الدین گوری فوراً جماعت میں شریک ہو جاتا ہے. فاتح ہندوستان نماز میں شریک ہو گیا، جماعت میں شریک ہو گیا. جو ہی نماز ختم ہوئی، سلام پھیرا، امام کے رخ زیبا پہ نگاہ پڑی، شہاب الدین گوری چونک کے رہ گئے، ان کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں. یہ وہی بزرگ ہے جن دنوں نے غزنی کے اندر میں آج سے چند سال پہلے، چند ماہ پہلے خواب میں کہا تھا شہاب الدین گوری غزنی میں بیٹھنے کا وقت نہیں، ہندوستان جا، ہندوستان کا تخت تیرا انتظار کر رہا ہے، دہلی کا تاج تیرا انتظار کر رہا ہے.
تو گویا شہاب الدین غوری کی فتح یابی اور کامیابی کے پیچھے سرکار غریب نواز کی پیشن گوئی ہے، آپ کا عطا کردہ مجدے جاں فضا ہے۔ سرکار غریب نواز، آپ کو معلوم ہے، میں آپ کو وہ تاریخ کا وہ باب بتاؤں شاید کہ آپ کو معلوم نہ ہو، تاکہ پوری تاریخ سمجھ میں آئے۔ غریب نواز کا احسان کوئی معمولی احسان نہیں ہے میرے بھائی۔ میں اکثر بولتا ہوں سیدوں کے علاوہ پورے بر صغیر میں جتنے مسلمان ہیں، آپ ان کا نسب نامہ دیکھنے کی کوشش کریں، دادا یا پردادا لکڑ دادا کہیں نہ کہیں ہندو کوئی ہوگا سیدوں کے علاوہ، ٹھیک ہے جی؟ یہ دین ہے، فیضان ہے سرکار غریب نواز کا، انہوں نے اسلام پھیلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ آپ کا احسان کے معمولی احسان نہیں ہے۔ تاریخ آپ نے پڑھی ہے، تاریخ سنی ہے آپ نے، یہ حقیقت ہے، تاریخ جھٹلائی نہیں جا سکتی، تاریخ مستند ہے، بلکہ غیر مسلم مورخوں نے بھی، متعصب تاریخ نویسوں نے بھی لکھا ہے غریب نواز نے ہندوستان کے اندر میں 90 لاکھ ہندوؤں کو حلقہ بگوش اسلام کیا۔ ان ہندوؤں میں بیشتر جماعت راجپوتوں کی تھی، اور راجپوت انتہائی ضدی قوم کا نام ہے، انتہائی ضدی ہندو کا نام ہے۔ یہ غریب نواز کی بہت بڑی کرامت ہے، ان کا احسان ہے، یہ احسان کل بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک احسان کا بدلہ کوئی چکا نہیں سکتا۔ اسلام ہندوستان میں پورے بر صغیر میں دین ہے غریب نواز کی، فیضان ہے غریب نواز کا، عطیہ ہے غریب نواز کا، کرامت ہے غریب نواز کا۔ محترم معلوم ہے آپ کو، حضور غریب نواز کی اجمیر یا دلی تشریف لانے سے بہت سال پہلے، تاریخ کہتی ہے کہ 12 سال، تقریباً 12 سال پہلے کی بات ہے، حضور غریب نواز کی تشریف آوری کے 12 سال پہلے، آپ توجہ میری جانب کریں، حضرت غریب نواز کی تشریف آوری سے پہلے ہندوستان میں کتنے سال پہلے؟ 12 سال پہلے پرتھوی راج، یاد رہے کہ ان راجپوتوں میں تو پہلا راجہ ہے ہندوستان، اس کا نام ہے کھانڈے راج، بلکہ آجا کا نام ہے، اور سب سے جو آخری ان کا فرمانروا گزرا ہے اس کا نام پرتھوی راج، پرتھوی راج بھی کہتے ہیں، پتھورا بھی کہتے ہیں اس کو۔ بہرحال پتھورا کی جو ماں تھی وہ بہت بڑی جوتشی تھی، جوتشی سمجھتے ہیں آپ، یعنی وہ جنتر منتر جاننے والی تھی، بہت جوتشی تھی۔ اس نے اپنی جوتشیت سے جان لیا تھا کہ 12 سال کے بعد ایک فقیر آئے گا، ایک اللہ والا آئے گا، رسول پاک کا دیوانہ آئے گا، وہ عطائے نبی بن کے آئے گا، اور پورے ہندوستان سے شرک و کفر کا جنازہ نکال دے گا۔ اس نے اپنے بیٹے پرتھوی راج کو کہہ دیا تھا، کہا دیکھ پرتھوی راج بیٹا، تیری حکومت عارضی ہے، تیری شہنشاہت یہ عارضی ہے، یہاں اللہ والا آئے گا، پورے ہندوستان پہ وہ اسلام کا پرچم لہرا دے گا، اور تیری حکومت کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ پرتھوی راج ضدی بندہ تھا، ماننے کو تیار نہیں تھا، لیکن اس کی ماں نے کیا کیا، اپنی جوتشیت کی بنیاد پر سرکار غریب نواز کا حلیہ شریف آٹ کیا، آٹ کر کے بیٹے کے حوالے کر دیا، دیکھ یہ شخص آئے گا، اس کی آنکھیں ایسی ہوگی، کان ایسا ہوگا، چہرہ ایسا ہوگا، مہرہ ایسا ہوگا، وضع قطع ایسی ہوگی، حلیہ ایسا ہوگا۔ بات سمجھ شریف آ رہی ہے۔ اب پرتھوی راج سوچا یہ بالکل ایسے ہی معاملہ ہوا کہ وقت نہیں میں آپ کو بتاتا ہے، بالکل ایسا ہی معاملہ ہوا جب فرعون کو جادوگروں نے بتایا تھا کہ فرعون ہوشیار ہو جا، ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ بچہ آگے چل کر تیری فرعونیت کا خاتمہ کر دے گا۔ تو اس نے کیا کیا، اعلان کر دیا جس سے گھر میں بیٹا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اس نے لاکھوں بچوں کا قتل عام کروایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، لیکن جسے خدا رکھے اسے کون رکھے، جب خدا جو چاہتا ہے وہی ہو کر رہتا ہے، بندے ہزار کوششیں کر لیں مگر اتنی قتل عام بچوں کا کرنے کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے دنیا کے اندر میں،
اور آپ نے باضابطہ فرعون کی فرعونیت کا خاتمہ کر دیا، اور فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا۔ نہ فرعون رہا، نہ حامان رہا، نہ حامانیت نہیں، نہ فرعونیت نہیں۔ وہ تغیرات بھی ایسے ہی سوچا کہ میری ماں نے مجھے بتایا ہے اور حلیہ بھی بتایا ہے اور یہ پیشن گوئی کی ہے، جوتشیت کی بنیاد پر یہ شخص آنے والا ہے، اس نے اپنی فوجوں کو لگا دیا کہ دیکھو یہ بندہ کہیں نظر آئے اسے وہاں سے آنے نہیں دینا، یا تو اسے قتل کر دینا یا ہندوستان کے اندر میں اسے آنے نہیں دینا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میرے غریب نواز سرکار داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار ضیاء بار میں موجود تھے۔ غریب نواز نے چلہ کشی کی، وہاں سے آپ لاہور سے چلے، ابھی ہندوستان تشریف نہیں لائے، ہندوستان مراد یہ کہ اب دلی اجمیر نہیں آئے ہیں، درمیان میں ایک مقام پر آپ ٹھہرتے ہیں، پڑاؤ کرتے ہیں۔ پرتھوی راج کی فوجیں وہاں تک پہنچ گئی۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ غریب نواز کو بہلانا چاہا، کہا دیکھیے جناب آپ بڑے اللہ والے آدمی ہیں، آپ بڑے نورانی صورت والے آدمی ہیں، ہم نے آپ کے لیے الگ سے مکان تیار کر رکھا ہے، آپ وہاں چلیں، وہاں پہ آپ رہیں، یہ آپ کو زیبا نہیں دیتا ہے، آپ یہاں پڑاؤ کریں اچھا نہیں لگتا ہے، لہٰذا آپ چلیں، ہم نے آپ کے لیے شاندار مکان کا انتظام کیا ہے، شاندار رہائش کا انتظام کیا ہے۔ اس سے پہلے غریب نواز ان کی باتوں کو سنتے یا ان کی باتوں سے متاثر ہو جاتے، امکان تھا، ٹھیک اسی وقت میں معلوم ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تاریخ کہتی ہے جو غریب نواز کی آنکھیں بند ہوتی ہے، کیا دیکھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں، جلوہ بار ہے، کہا معین الدین ان کی باتوں میں نہیں آنا، تجھے آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، میں نے تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کر دی ہے، ہندوستان کی بادشاہ تجھے ہبا کر دی ہے۔ وہ ناکام ہو گئے۔ غریب نواز بڑھتے گئے آپ دلی پہنچے۔ دلی میں کھانڈے راؤ کی حکومت تھی، جو راجپوت تھا، اس کو معلوم ہوا کہ کوئی اللہ والا آیا ہوا ہے، اسے بھی معلوم ہو گیا تھا اس پرتھوی راج کی ماں نے جو جوتشیت کی باتیں بتائی تھی، اس نے فوراً کیا کیا، اپنے سپاہیوں کا دستہ بھیجا کہ اسے دلی سے باہر نکال دو، دلی کی سرحد سے باہر نکال دو۔ وہ سارے کے سارے فوجی آئے۔ غریب نواز تاریخ کے اوراق گواہ ہیں، یہ مستند تاریخ ہے، تاریخ جھٹلائی نہیں جا سکتی۔ وہ سپاہی راجپوت سپاہی تھے، بہت جنگجو تھے، بہت ہی حوصلہ مند بہادر مانے جاتے تھے، مگر جو ہی کھانڈے راؤ کے سپاہیوں کی نگاہ نظر غریب نواز کی نورانی صورت پہ پڑتی ہے، وہ سارے کے سارے سپاہی قدموں پہ گر جاتے ہیں، کفر کا کلیجہ پاش پاش کر کے ہلکا بروش اسلام بن جاتے ہیں، غریب نواز کے دست حق پرست پر بیعت کرتے ہیں۔ بات سمجھ شریف آ رہی ہے۔ اب وقت ہو چکا ہے، بات ادھوری رہ گئی، انشاءاللہ پھر آئندہ جمعہ ہم سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ابھی آپ نے اتنا سنا ہے کہ آپ تشریف لائے ہیں دلی تک، کہ اجمیر شریف کیسے آپ پہنچتے ہیں، صورتحال کیا ہوتی ہے۔ میرے غریب نواز نے معلوم ہے ادھر پرتھوی راج کی ماں نے جوتشیہ نے یہ تو کہہ دیا تھا بیٹے کو کہ اللہ والا آئے گا، اس کی صورت ایسی ہوگی، چہرہ ایسے ہوگا، وہ تیری حکومت کا خاتمہ کر دے گا، اسلام کا بول بالا کر دے گا۔ اور میرے غریب نواز نے بھی پرتھوی راج کو بار بار پیغام بھیجا تھا، تیرے لیے بہتر یہ ہے کفر کی زنجیر توڑ دے، اسلام کی آگوش میں آ جا، اسلام کے صاحبہ میں آ جا۔ اس نے مانا نہیں تو میرے غریب نواز نے تو اس کے مظالم بڑھنے لگے۔ غریب نواز کی زبانیں فیض زمان سے جملہ صادر ہوتا ہے۔ مولانا روم نے کیا پیاری بات فرمائی ہے، گفتہ اللہ بود الخلقو میں عبداللہ بود، جو اللہ والا بولتا ہے، اللہ والا کی زبان ہوتی ہے، اللہ والے کی زبان ہوتی ہے، مگر بولی خداوند قدوس کی ہوتی ہے۔ آپ نے اپنی زبان پاک سے فرمایا تھا پرتھوی راج کے بارے میں کہ گرفتیم پرتھو راج را گرفتیم و داتیم، میں نے پرتھوی راج کو پکڑ لیا اور دے دیا، کیا مطلب؟ میں نے اسے زندہ حوالے کر دیا شہاب الدین گوری کے، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ پرتھوی
پرتھوی راج کو زندہ گرفتار کیا گیا، نہ پرتھوی راج رہا، نہ اس کی حکومت رہی، نہ راجپوتوں کا راجپوتانہ معاملہ رہا۔ غریب نواز نے پورے ہندوستان میں اس وقت کے سب سے بڑے ملک میں اسلام ہی اسلام کا بول بالا فرما دیا۔ یہی وجہ ہے جب میرے غریب نواز کا وصال ہوتا ہے، محترم کون جہلا ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبی کے بارے میں کہتے ہو نبی مر گئے، مٹی میں مل گئے۔ ارے محترم میں آپ سے عرض کروں، ان ظالموں کی باتوں پہ نہیں آنا۔ یہ آپ کے ایمان پہ شب خون ماننا چاہتے ہیں، یہ آپ کی عقیدت پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، یہ آپ کے سینے سے عشق رسول کا نکالنا چاہتے ہیں، یہ آپ کے دلوں سے عظمت مصطفیٰ نکالنا چاہتے ہیں۔ ارے میاں معلوم ہے غریب نواز جب میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچے تھے تو آپ نے عرض کیا تھا، السلام علیکم یا سید المرسلین، اے مرسلوں کے سردار، رسولوں کے سردار، آپ کی بارگاہ میں سلام ہو۔ رسول کی بارگاہ سے جواب آیا تھا، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ، اے قطب مشائخ تجھے بھی سلام ہو۔ جب میرے غریب نواز کا وصال ہوتا ہے، ہزاروں لوگوں نے نہیں، لاکھوں لوگوں نے نہیں، کروڑوں لوگوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ آپ کی آخری زیارت کے وقت میں آپ کی پیشانی پہ صاف صاف لکھا تھا، ھذا حبیب اللہ مات فی حکم اللہ، یہ اللہ کا دوست ہے اور اللہ کی محبت میں اللہ سے جا ملا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔